والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق رسوله النبی الامین المکین المتین المبین المعین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علماء توجہ فرمائیں، میں تقریر شروع کر رہا ہوں نعت رسول کے ایک شعر سے۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جان عالمین کہیے، مراد المشتاقین کہیے، انیس الغریبین کہیے، سراج السالکین کہیے، شمس العارفین کہیے، شفیع المذنبین کہیے، رحمت للعالمین کہیے، خاتم النبیین کہیے، امام الاولین والآخرین کہیے، طٰہٰ و یاسین کہیے۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، سرکار دو عالم کہیے، نور مجسم کہیے، رسول محتشم کہیے، شفیع الامم کہیے، شہر یار ارم کہیے، تاجدار حرم کہیے، سید العرب والعجم کہیے، صاحب جود و کرم کہیے۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، آقا داتا مابا ملجا کہیے، شمس الدوحہ کہیے، بدر الدجا کہیے، نور الہدا کہیے، خیر الرسول کہیے، خیر البشر کہیے، خیر البرا کہیے۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، یاسین کہیے، طٰہٰ کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، سراج منیر کہیے، قاسم نعمت کہیے، مالک جنت کہیے، باعث تخلیق کائنات کہیے، فرما روائے کونین کہیے، جد الحسن والحسین کہیے، سید ابرار و اخیار کہیے، شفیع روز شمار کہیے، مالک و مختار کہیے۔ الفاظ نہیں ملتے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے۔ اللہ سبحان اللہ، محفل سے ایک نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو کر ادھر گھوم کر پوری طاقت سے۔ بہت بہتر، خوشبو کے ساتھ ہے، اور میں حدیث بھی خوشبو والی ہی سنانے والا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، اسی بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نصیب پور والو، پاکوڑ والو، جھارکھنڈ والو، بنگال والو، ٹھیک ہے خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، لیکن نقصان کرنا سنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لیکن محبت ہے، ان کی محبت ہے، ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنے اندر گرمی پیدا کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ، اور پوری طاقت سے بنگالی رنگ میں یا رسول اللہ،
اور ایک بار جھارکھنڈی رنگ میں سبحان اللہ، اور ایک بار ہندوستانی رنگ میں یا رسول اللہ، ایک بار بریلوی رنگ میں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چراغا یا رسول اللہ۔ تو بارگاہ رسالت میں درود پیش کیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود شریف ہے جو پیش کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ یا علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، عطیات عبادت، صدقہ عبادت، فطرہ عبادت، یہ سب ہے عبادت۔ عمل ہے ہمارا، عمل، اور ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہوتا، ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا، یعنی قبول ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں، یہ احتمال ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے روزے رکھے، قبول ہوئے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے حج کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے زکوٰۃ دی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے عمرہ کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ صدقہ دیا، قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں۔ فطرہ دیا، قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں۔ ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے، لیکن سنیوں مبارک ہو، درود شریف وہ عمل ہے کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تب قبول ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی درود شریف وہ عمل ہے کہ یہاں عدم قبول کا احتمال ہی نہیں ہے۔ جب ہم درود پیش کرتے وہ درود قبول ہی ہوتا۔ تو ایک بار سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ماں بہنوں، جلسہ ہو یا گھر ہو، شادی ہو یا کوئی اور بیٹھک ہو آپ کی، اگر 10-20 عورتیں ہیں تو وہاں بیٹھ کر کسی کی چگلی مت کرو۔ کرنا ہے تو سب سے اچھا عمل درود شریف پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرو۔ درود شریف وہ عمل ہے سبحان اللہ کہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوتا ہے اور اس شان سے قبول ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، مالوں کی زکوٰۃ دو، لیکن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود روزے نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود حج نہیں کرتا۔ نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتا۔ روزے رکھو، خود روزے نہیں رکھتا۔ حج کرو، وہ خود حج نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دو، وہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لیکن درود شریف کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود پیش کرتے ہیں۔ او ایمان والو، تم بھی درود پیش کرو، تم بھی درود پیش کرو۔ یعنی درود یہ وہ عمل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسی لیے بریلی شریف سے آواز آئی کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. درود شریف کی بات ہوئی 1 درجن نوجوان آ گئے. سبحان اللہ. بیٹھو نوجوانوں بیٹھو. آج میں وہ تقریر کرنے والا ہوں کہ اس تقریر کو تم کل پرسوں ترسوں نرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھو گے. بے شک بے شک. بیٹھو تشریف رکھو. محبت سے بولو سبحان اللہ. ماں باپ کی محبت میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کیوں اداس ہیں؟ 70-80 سال عمر ہوگی آپ کی. ارے جب آپ کورونا وائرس میں بچ گئے تو اب کس ٹینشن میں؟ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ذرا خوش ہو کر مسکرا کر بولو سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں درود شریف وہ عمل ہے. سبحان اللہ. کیا آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پیارے نبی کی بارگاہ میں مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور کی بارگاہ میں کائنات کی ہر شے نذرانہ سلام پیش کرتی ہے, نذرانہ درود پیش کرتی ہے. اس مقام پہ مجھے ایک خوبصورت شعر نعت شریف کا ایک خوبصورت شعر یاد آیا. ارشاد ارشاد. حافظ صاحب حافظ جناب دل محمد صاحب. عبداللہ ایک شعر یاد آیا. سنیے کہ پیش کر دوں اجازت ہے؟ پیش کر دوں سب کی اجازت ہے. خود کو روک نہیں پاؤ گے انشاءاللہ. اور جو کمزور دل والے ہیں خود کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے دلوں کو تھام لیں, کچھ بھی ہو سکتا. جی جی. کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی سبحان اللہ. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور یہ شعر اپنے چہرے کو چھپانا نہ مدینے والے. اللہ ایک عاشق کہہ رہا اپنے چہرے کو چھپانا نہ مدینے والے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. تو درود شریف وہ عمل ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں کائنات کی ہر شے درود پیش کرتی ہے. خود پیارے نبی نے فرمایا او ابو دردہ. حضرت ابو دردہ کون ہے؟ میرے نبی کے پیارے صحابی. تو آقا نے فرمایا او ابو دردہ جب جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کا دن آیا کرے تو اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ. بول دو حدیث شریف کے الفاظ سن کر سبحان اللہ. ایک ساتھ ایک آواز میں بولو سبحان اللہ. ذکر اللہ قادری وہ خطیب ہے کہ میں کبھی بھی سوشل میڈیا سے تقریر نہیں کرتا, فیس بک سے تقریر نہیں کرتا, واٹس ایپ سے تقریر نہیں کرتا, انٹرنیٹ سے تقریر نہیں کرتا. میں بخاری شریف سے کرتا ہوں, مسلم شریف سے کرتا ہوں, ترمذی شریف سے کرتا ہوں, ابن ماجہ شریف, نسائی شریف, داؤد شریف, اور سب سے بڑی بات قرآن شریف سے کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ.
مسئلہ کے اعلیٰ حضرات، مسئلہ کے اعلیٰ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ، مسکرا تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ، تقریر انہی خطیبوں کی سنا کرو جو حدیث رسول اور قرآن شریف کی آیات سے مزین کر کے تقریر کرے۔ ایسی تقریر کے 2 گھنٹے کی تقریر ہو گئی اور قرآن پاک کی ایک آیت بیچ میں نہ آ سکی، حدیث شریف کے حوالے سے 2-3 روایتیں بھی نہ آ سکیں، تو خالص دنیاوی باتیں مت سنا کرو، حدیث رسول کی روشنی میں ہی اصل تقریر ہے وہی سنا کرو۔ خوش ہو کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب آ رہے ہیں سبحان اللہ، رات کے تقریباً 1 بجے سب آ رہے ہیں، ایک بار مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ۔ بار بار سبحان اللہ بلوا رہا ہوں تاکہ نیند کا جو غلبہ ہے اور ٹھنڈ کا جو اثر ہے دور ہو جائے۔ مکمل تیار ہیں آپ؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا نے فرمایا او ابو درداء اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پہ درود شریف کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ فرشتے میری بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تم درود پیش کرتے ہو، فرشتے میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ پیا غریب نواز ہند الولی عطا رسول جب مدینہ شریف پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معین الدین حسن سنجری پیارے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، تو حضرت غریب نواز نے خواجہ پیا نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو روضہ نبی سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ۔ اب غریب نواز وہیں پہ کہہ رہے ہیں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے۔ اور غریب نواز نے گنبد خضرا کو دیکھ کر کہا تو عالم کے داتا میری سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب گنبد خضرا کے قریب تھے تو ایک گستاخ نے کہا یہاں مت مانگو، یہاں مت مانگو، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور جب مواجہہ شریف کے سامنے پہنچے تو فرمایا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور گنبد خضرا کو دیکھ کر کہا حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت العلامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاتھوں کو اٹھا لو، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو دردہ سے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو۔ حضرت ابو دردہ نے پوچھا سنو عاشقو،
صحابی نے پوچھا وبعد الموت یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، و مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور، کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی درود پیش کروں گا؟ کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی، کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ تو آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزا۔ او ابو دردہ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بریلی سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ اعتراض ہوتا ہے اتنی تیز کیوں بولتے، اتنی تیز کیوں بولتے، جلال کیوں آتا ہے، جلال کیوں آتا ہے؟ تو بولتے ہوئے جو بات ابھی ہم نے عرض کی ہے، گستاخ رسول کی تحریر میرے سامنے ہے، بول تو رہا ہوں لیکن گستاخ رسول کی تحریر بھی میرے سامنے ہے۔ اور جب میں یہ باتیں بول کر اہل سنت کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق جو دلیل ہے، جب وہ دلیل پیش کرتا ہوں تو خود کو میں روک نہیں پاتا اور آواز بھی تیز ہوتی ہے، جذبات بھی بے قابو ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا پڑتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑھا دو تھوڑی۔ سبحان اللہ۔ واپسی والی تیز رکھیں، مجھے مدد مل جائے گی، بولیے سبحان اللہ۔ یوں تو بریلی شریف سے جو فیض کی صورت میں مدد ہے وہ مل رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ جا نہیں رہے آ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جا نہیں رہے آ رہے۔ تو مجھے وہ شعر یاد آیا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ درود شریف پیش کیا کریں، کائنات کی ہر شے میرے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کرتی ہے۔ اب اجازت ہو تو ایک حدیث شریف پیش کروں، پیش کروں؟ سنو، حوالہ نوٹ کرو، مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 540 سطر 12-13 عن علی بن ابی طالب قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہ فما استقبلہ جبل ولا شجر الا ویقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، او کما قال رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، شیر خدا، مشکل کشا، علی مرتضی، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، دلدل سوار۔ تو اٹھا کر بولو یا علی، یا علی، اور زور سے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا عمر، یا عمر، یا عمر، یا عمر، یا غنی، یا غنی، یا غنی، یا غنی، یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، خلفائے راشدین، بولو زندہ باد۔ زندہ باد۔ تو حضرت علی ولیوں کے ولی، حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا، میں تھا، حضرت علی فرماتے میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو مکہ شریف کے بعض علاقے میں ہم پیارے نبی کے ساتھ تفریح کے لیے نکلے۔ تفریح کے لیے آپ بھی نکلتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے نکلتے، فجر کی نماز کے بعد نکلتے۔
حضرت علی کی تفریق کتنی پیاری ہے کہ آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی، سبحان اللہ، آگے آگے سید ابرار، سبحان پیچھے اللہ، پیچھے حیدر کرار، سبحان اللہ، آگے آگے امام الانبیاء، پیچھے پیچھے علی مرتضی، آگے 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 محبوب خدا، پیچھے پیچھے شیر خدا، سبحان اللہ، سبحان آگے اللہ، آگے نبیوں کے نبی، پیچھے پیچھے ولیوں کے ولی حضرت علی۔ اب سنو ترجمہ حدیث شریف کا، فرماتے ہیں حضرت علی کہ اگر مکی آقا، مدنی آقا پہاڑوں کے درمیان سے گزر جاتے تو پہاڑوں کی بلندی سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر معراج کے دولہ ناظرین سلطان، قاسم نعمت، مالک جنت، باعث تخلیق کائنات درختوں کے بیچ سے گزر جاتے تو درختوں کے پتے پتے سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پہ پڑی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ ایک شعر کا اضافہ کرتا ہو، انسان ہی نہیں ہے ثنا خان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، حضرات العلامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، حضرات العلامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تم بولو مت بولو، تم ہدیہ درود پیش کرو مت کرو، ارے پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ تعالی ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی مصطفیٰ جان رحمت پہ درود شریف پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، سب سے افضل درود شریف ہے درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر یہ یاد نہیں تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، پڑھو میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری طاقت سے صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود شریف خوب پڑھا کرو ماں بہنوں تم بھی، انشاءاللہ درود شریف کی اگر کثرت کریں گے اور دل سے کریں گے، یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو وہ دن دور نہیں کہ خواب میں ہی صحیح پیارے نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب آئیے وہ لمبی حدیث شریف سنیے جو اس علاقے میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں۔ منبہات ابن حجر صفحہ 20-21، توشہ آخرت صفحہ 32-33-34۔ قال علیہ السلام حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، وکان معه اصحابہ جلوسا، فقال ابو بکر الصدیق صدقت یا رسول اللہ، وحبب الی من الدنیا ثلاث،
والنظر الى وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوب الخلق فقال عثمان بن عفان صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث الخدمۃ للضیف والصوم فی الصیف والضرب بالسیف فبینہم کذالک اذ جاء جبرائیل وقال ارسلنی اللہ تبارک و تعالی لما سمع مقالتکم وامرک ان تسألنی اما احب ان کنت من اہل دنیا فقال ما تحب ان کنت من اہل دنیا فقال ارشاد الظالین ومعانست الغرباء القانتین ومعاونت اہل عیال الموسرین وقال جبرائیل یحب رب العزت جل جلالہ من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاع والبکاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ او کما قال سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف پیش کی ہے میں نے. صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھیں گے تو ترجمہ مکمل کر دوں گا، ورنہ آدھی تقریر اس سال ہوگی، آدھی پھر کسی موقع سے آؤں گا تو ہوگی. یہ کون نوجوان اٹھا؟ یہ کون ہے؟ پہچانیے سب اس کو. اچھا، کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، لیکن اتنی پیاری حدیث شریف سن کر اور فوراً اسی وقت اٹھنا، یار یہ ذوق ہے، یہ شوق. افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات. شوق میں اضافہ ہونا چاہیے کہ بھائی ذکر اللہ قادری نے اتنی لمبی حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنو. شوق ہونا چاہیے نا، شوق. تو شوق اگر ہے اور آپ تیار ہیں تو میں مفہوم اور ترجمہ اجمالاً پیش کر دیتا ہوں. کروں تو مل کر بول دے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دے سبحان اللہ. سماعت کیجئے گا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری حدیث کا ترجمہ. ماں بہنوں تم بھی ایمان تازہ کرو، اپنی معلومات میں اضافہ کرو. سب کی اپنی اپنی پسند. پہلے یہ تمہید سنو. سب کی اپنی اپنی پسند. آپ کی پسند الگ، آپ کی پسند الگ، آپ کی پسند الگ، ان کی پسند الگ، ان کی پسند الگ. کھانے میں کسی کو چکن پسند ہے، کسی کو مٹن پسند ہے، کسی کو ویج پسند ہے، کسی کو نون ویج پسند ہے، کسی کو شدھ شاکاہاری پسند ہے، کسی کو سادہ کھانا پسند ہے، کسی کو دال چاول پسند ہے، کسی کو جناب علی میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو ترش پسند ہے. سب کی اپنی اپنی پسند. کسی کو بریانی پسند ہے، کسی کو کوفتہ پسند ہے، کسی کو قیمہ پسند ہے، کسی کو جناب علی نہاری پسند ہے، کسی کو پائے پسند ہے. سب کی اپنی اپنی پسند. پہننے میں کسی کو جینس پینٹ پسند ہے، کسی کو ٹی شرٹ پسند ہے، کسی کو انگریزی لباس پسند ہے، کسی کو انگریزی کیپ پسند ہے، کسی کو کرتا پاجامہ پسند ہے، کسی کو ٹوپی پسند ہے، کسی کو اسلامی لباس پسند ہے. سب کی اپنی اپنی پسند. رہنے کے حوالے سے کسی کو پاکڑ پسند ہے، کسی کو مورا روئی پسند ہے، کسی کو جناب علی مالدہ پسند ہے، کسی کو فرقہ پسند ہے، کسی کو بولپور پسند ہے، کسی کو آسنسول پسند ہے، کسی کو کولکتہ پسند ہے، کسی کو نصیب پور پسند ہے، کسی کو جناب علی رانچی پسند ہے، کسی کو ٹاٹا پسند ہے، کسی کو جناب علی کھڑگپور پسند ہے، کسی کو اسلام پور، کسی کو لکھنؤ، کسی کو دہلی، کسی کو ممبئی، کسی کو حیدرآباد، کسی کو بنگلور، کسی کو گوہاٹی. سب کی اپنی اپنی پسند ہے. میں اپنی پسند کا اعلان کر دوں کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے. مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے. لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک آیا، جمائی آئی، منہ کھول کر وہاں تک پہنچا. بھئی جب جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کو جناب علی یہ الٹی طرف سے منہ پہ رکھ لیا کرو.
ہاں یہ طریقہ ہے. سبحان اللہ. سب کی اپنی اپنی پسند. اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے کیا پسند کیا، توجہ چاہوں گا. ارے بریلی شریف تو ہر سنی کو پسند ہے، اجمیر شریف ہر سنی کو پسند ہے، کچوچا شریف ہم تمام سنیوں کو پسند ہے، مارہرہ شریف پسند ہے، بلگرام شریف پسند ہے، کالپی شریف پسند ہے، ہمیں بہار شریف پسند ہے، ہمیں جناب عالی بغداد شریف پسند ہے، ہمیں اجمیر شریف پسند ہے، ہمیں نجف شریف پسند ہے، ہمیں مدینہ شریف پسند ہے. لیکن مصطفیٰ نے کیا پسند کیا، ترجمہ سنیے. فرماتے پیارے نبی حبب الی من دنیاکم ثلاث، او لوگوں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. خوش ہو جاؤ. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اب ہر دیوانہ منتظر ہے او ذکر اللہ قادری، جلدی بتاؤ پیارے نبی نے کیا پسند فرمایا. تو پہلی چیز آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے والنساء، عورتیں مجھے بہت پسند ہیں. او پیاری ماں بہنوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہیں پیارے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. سبحان اللہ. دنیا دار چاہے جو بولے، مدینے کے تاجدار نے تمہیں پسند فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے میری بیویاں مجھے بہت پسند ہیں. اور تیسری چیز فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی. نماز مجھے بہت پسند ہے. سارے نمازی بولے سبحان اللہ. فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند. اور نصیب پور والوں مصطفیٰ خوشبو پسند فرماتے تھے، اور جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی بھی خوشبودار ہو جاتی. مصطفیٰ جسے چھو دیتے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا. ارے عہد رسول میں اگر شادی کا موقع ہوتا تو دلہن کے لیے خوشبو کے لیے دلہن کا عزیز بارگاہ رسالت میں آ جاتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے یا میری بہن کی شادی ہے، خوشبو چاہیے. مصطفیٰ جس میں اطہر سے پسینہ شریف پہنچ کر شیشی میں ڈال دیتے، اب وہی پسینہ شریف جب دلہن لگاتی تو دلہن بھی خوشبودار ہو جاتی. دلہن کے بدن سے پیدا ہونے والے بچے بھی خوشبودار پیدا ہوتے. سبحان اللہ. فاضل بریلوی نے فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا آقا نے خوشبو مجھے بہت پسند ہے. اور سنو جھارکھنڈ والوں، بنگال والوں، میرے سنی بھائیوں، مصطفیٰ مدینہ شریف میں کسی گلی سے تشریف لے جاتے یا مکہ شریف میں کسی گلی سے تشریف لے جاتے تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی صحابہ کرام کو کہ تم نے پیارے نبی کو دیکھا. پوچھنے کی حاجت نہ ہوتی. او ابو بکر آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، او عمر آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، او عثمان آپ نے آقا کو دیکھا ہے، او علی آپ نے آقا کو دیکھا ہے، او طلحہ کیا آپ نے دیکھا ہے، او زبیر کیا آپ نے دیکھا ہے مصطفیٰ کو، سعد بن ابی وقاص کیا آپ نے دیکھا ہے، سعید بن زید کیا آپ نے دیکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف کیا آپ نے دیکھا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کیا آپ نے دیکھا ہے، انس بن مالک کیا آپ نے دیکھا ہے، سلمان فارسی کیا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، بلال حبشی کیا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، او جابر کیا آپ نے معراج کے دولہا کو دیکھا ہے. ارے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ مصطفیٰ جس گلی سے تشریف لے جاتے وہ گلی خوشبودار ہو جاتی اور خوشبو کے سہارے عاشق اپنے محبوب تک پہنچ جاتے.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نصیر الدین یہاں آئیے، آگے آئیے وہ نصیر الدین صاحب، سبحان اللہ، یہاں آئیے۔ آپ آگئے تو ایک شعر بھی آ گیا، سماعت کیجئے، پیش کروں کہ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ ایک شعر اور سن لو، جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ تو آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اللہ اکبر آتے رسول ہے۔ ایک صحابی کی دو بیوی تھی، دونوں پوچھنے لگی اپنے شوہر سے، آپ کے جسم سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے، اور وہ خوشبو ہماری خوشبو پہ ہمیشہ غالب کیوں رہتی ہے؟ صحابی نے فرمایا ایک بار مجھے خارش کی بیماری ہو گئی تھی، میں نے طبیبوں سے رابطہ کیا، حکیموں سے رابطہ کیا، بیماری نہ گئی، بیماری نہ گئی، تو میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی صداقت آپ دیتے، عدالت آپ دیتے، سخاوت آپ دیتے، شجاعت آپ دیتے، مریضوں کو شفا آپ دیتے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی بولو دینے والا ہے سچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ نے یہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے، یعطی، اعطا، یعطی، اعطا، باب افعال سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں، دیتا رہے گا، میں بانٹتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتے میں بانٹنے والا ہوں، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے خارج کی بیماری ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو فرمایا قریب آئیے۔ اب دیکھو صحابی قریب ہو گئے، آقا نے دست کرم پشت پہ پھیر دیا۔ صحابی کا بیان ہے کہ خارج کی بیماری دور ہو گئی اور میرے اندر ایسی خوشبو آ گئی کہ دست مصطفیٰ کی یہ برکت ہے کہ میں خوشبو یوز نہیں کرتا لیکن میرا جسم ہمیشہ خوشبودار رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا آقا نے خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو کی بات آئی، پسندیدہ چیز ہے مصطفیٰ کی، تو ذرا خوش ہو کر درود پیش کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ فرمایا والنساء، میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے، سنو بیویوں سے محبت کرو، جس گھر میں محبت ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بہو سے محبت کرے
اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس سے محبت کرے، ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو بیٹی کی طرح محبت کرے، بہو کو چاہیے کہ وہ ساس سے ماں کی طرح محبت کرے، اور ساس کو یہ چاہیے کہ تم اپنی داماد سے بڑی محبت کرتی ہو نا، داماد سے تو بڑی محبت ہے نا بھائی، داماد صاحب سے بڑی محبت ہوتی ہے نا داماد سے۔ تو میں پوچھتا ہوں داماد سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کا شوہر ہے۔ کون ہے؟ بیٹی کا شوہر ہے۔ یہ گھر میں جو بہو ہے کون ہے؟ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے۔ نظریہ اور پہلو ایک ہے، پیمانہ ایک رکھو۔ ارے بیٹی کا شوہر عزیز تو بیٹے کی بیوی وہ بھی عزیز ہونی چاہیے۔ یہ محبت رہے گی تو گھر میں برکت رہے گی، اللہ کی رحمت رہے گی۔ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ گھر میں محبت کا ماحول رکھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ آقا نے فرمایا مجھے میری بیویاں بہت پسند ہے۔ یہ مصطفیٰ کا جملہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں سے محبت کریں، اور بیوی کی بات بھی مانی جائے گی۔ کب مانی جائے گی؟ جب جائز طریقے کی فرمائش ہوگی۔ کیسی فرمائش؟ جائز فرمائش ہوگی تو مانی جائے گی۔ ایک شخص اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ کہاں؟ مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ دوسرے نے دیکھا اور کہا واہ بھائی واہ، 35 سال ہو گئے شادی کے لیکن میاں بیوی میں محبت بہت زیادہ ہے، ایسی محبت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ محبت نہیں ہے، جیسی میں ہاتھ چھوڑتا ہوں یہ کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ تو جتنی چادر ہو پیر بھی اتنا ہی پھیلانا چاہیے، چادر کے مطابق ہی پیر پھیلائیں، اور صبر و تحمل کے ساتھ رہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ شوہر آپ کا ہے، ساس آپ کی ہے، بچے آپ کے ہیں، گھر آپ کا ہے۔ جناب عالی، میں ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ گھر آپ کا ہے اور آپ اپنی خواہشوں کو قربان کرتی ہیں، اپنے گھریلو حالات کے پیش نظر اور صبر کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا۔ فرمایا آقا نے والنساء، مجھے میری بیویاں بہت پسند، اور آگے فرمایا یہ بھی بات سن لو غور سے، فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ ظہر کی نماز فرض، عصر کی نماز فرض۔ یہ تم نے ایکو جو بڑھایا تھا اور ایکو کے بعد پھر سنبھل نہیں پایا، آواز پکڑنے لگا مائک، کیا معاملہ ہوا؟ آواز تیز کرو، ایکو کو 0 پہ رکھو ذرا۔ ہاں ڈاکٹر ٹھیک تھا، بالکل جو آ رہی تھی آواز، بالکل میں بول رہا تھا فوراً لوٹ رہی تھی، ویسی رکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طبیعت لگ رہی ہے؟ ترجمہ پورا کروں ترجمہ پورا؟ تو ماں باپ کی محبت میں بولے سبحان اللہ، علماء کی محبت میں بولے سبحان اللہ۔ تو آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ ظہر میں کتنی رکعتیں بتاؤ؟ ظہر میں 12۔ ادھر سے صحیح جواب آیا۔ ایک امام صاحب تھے جلالی، کیسے؟ جلالی، فجر کی نماز پڑھ کر جب نکلے تو دیکھا مسجد کے سامنے ایک شخص بیٹھا چائے پی رہا، اٹھ گیا ٹائم سے، نماز نہیں پڑھی، چائے پی رہا۔ امام صاحب عصا لے کر چلتے تھے، جلال آیا امام صاحب کو، نماز پڑھی؟ فجر کا وقت تھا، کون سا وقت؟ فجر کا۔ نماز پڑھی؟ ڈنڈا دیکھ کر جھوٹ بول دیا، جی۔ کتنی رکھا؟ تو بولا 20 رکھا۔ مولانا نے ایک ڈنڈا مارا، چائے پھینک کے بھاگا، بے نمازی آگے آگے، مولانا پیچھے پیچھے۔
بھاگتے بھاگتے پلٹ کر بولا 40 رکعت. مولانا کو غصہ آیا, ان نے ایسا پھینک کے مارا, لاٹھی پھینک کے مارا. اس بار پلٹ کر بولا 60 رکعت. ایک شخص نے سائیڈ سے کہا بے 4 رکعت بتا دے, 4 رکعت. بولا 60 پہ مان نہیں رہے, 4 پہ مان رہے. 60 پہ تو مان نہیں رہے, 4 پہ مان جائیں گے. یہ آواز اچانک کیوں گرفتہ ہوئی, یا ٹھنڈی ہوا کا اٹیک ہوا؟ ایسے بھی سردی پرسوں لگ گئی تھی مجھے بہت زیادہ, اور چائے والے کو تو میں نے خود منع کر دیا تھا, لگ رہا ہے وہ چائے لے کے جا چکا. اگر ہوتی تو مجھے ہی سخت ضرورت تھی, اگر ہوتی چائے تو سخت ضرورت تھی. بہرحال کام چل جائے گا درود شریف کی برکت سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو فجر میں 4 رکعت, فجر میں, ظہر میں 12, عصر میں 8, 4 غیر موقدہ ہیں, عشاء میں 17, مغرب میں 7. سبحان اللہ. نماز افضل العبادات ہے, نماز کی پابندی کریں, نماز کی. لیکن نمازی کئی طرح کے پیدا ہو چکے ہیں, ہر سیزن کے الگ الگ نمازی ہیں. کچھ نمازی تو ایسے ہیں جو خود کو کبھی کبھی بچانے کے لیے نماز ادا کر لیتے ہیں, خود کی حفاظت کے لیے. جی ایک شخص ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا تھا, بغیر ٹکٹ کے, آ گیا ٹی ٹی. اب یہ پریشان کریں تو کیا کریں, ٹی ٹی جیسے جیسے قریب آیا ویسے ویسے اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی گئی, اور قریب آیا تو ٹرین کے دروازے کے سامنے رومال بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی. اللہ اکبر. ادھر ٹی ٹی کھڑا تھا, ادھر قیام میں. 15 منٹ کے بعد رکوع میں گیا, اور 15 منٹ کے بعد سر اٹھایا. 15 منٹ میں پہلا سجدہ, 15 منٹ میں دوسرا سجدہ, 1 گھنٹے میں 1 رکعت. ٹی ٹی تھک گیا. یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ دوسرے گھنٹے میں دوسری رکعت, 4 گھنٹے میں 4 رکعت. لیکن ٹی ٹی بھی ضدی تھا, وہیں رہا. سلام پھیرا اس نے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھا ٹی ٹی اب بھی موجود ہے تو دوبارہ نیت باندھ لی. اللہ اکبر. ٹی ٹی پریشان, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ لوگوں نے بتایا ٹی ٹی صاحب جاؤ اپنا کام کرو, اپنا کام کرو, یہ نماز پڑھ رہا. نماز بولا کتنی دیر پڑھے گا؟ بولا کہ ظہر کی نماز ہے, 12 رکعت نماز ہوتی ہے, 4 رکعت ہو گئی ہے, 8 رکعت اور باقی. ٹی ٹی بولا پھر میری نوکری خطرے میں آ جائے گی. آگے نکلا, ادھر اسٹیشن جیسی اس کا آیا, نیت توڑ کے کود کے بھاگا, بڑی تیزی سے بھاگا, بڑی تیزی سے بھاگا. خوش تھا, بچ گیا, میں بچ گیا, بچ گیا. وہ خوش تھا, گھر کی طرف رواں تھا. لیکن اچانک یہ شخص رونے لگا, رونے لگا, آنکھیں اشکبار ہو گئی, اور رو رو کر بولا مولا مولا, میں نے نقلی نماز پڑھی ہے تو تو نے ٹی ٹی سے بچا لیا, اگر اصلی نمازی بن جاؤں تو جہنم سے بچا لے گا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. افضل العبادات ہے نماز. بس اس ضمن میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں, 1.25 گھنٹہ تقریر ہو چکی ہے, بس ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. لمبی حدیث کا ترجمہ میرے ذمہ ادھار رہ جائے گا. مشکات شریف کی حدیث شریف, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ارأیتم لو انا نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا, او کما قال رسول اللہ. ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے
کہ اچھے اچھے لوگوں کی تو بولتی بند ہو چکی ہے، میری تو صرف پھنس رہی ہے، میری تو آواز کچھ خراش کی وجہ سے، شدت کی ٹھنڈ اس وجہ سے کچھ، لیکن کام چل رہا ہے، بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ، ترجمہ سن لے، حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، او لوگو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، کیا نہر جاری ہو، اور نہر والا روز اس میں 5 بار نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ ادھر میں دیکھتا ہوں، مالدہ سائیڈ میں بھی میں نے دیکھا ہے اور فرقہ سائیڈ میں بھی میں نے دیکھا ہے، ادھر جاتا ہوں میں بنگال کے دیگر علاقوں میں تو دیکھتا ہوں کہ محلے میں، بیچ محلے میں تالاب ہوتا ہے اور وہاں بچے بھی نہاتے ہیں، نوجوان بھی نہاتے ہیں، مرد بھی نہاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کھلی جگہ پہ عورتیں بھی نہاتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل بے پردگی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غسل خانہ ہے یا پانی کا انتظام ہے تو گھر میں پردے میں ماں بہنیں نہائیں، بے پردگی سے بچیں۔ آپ کو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی حیا کا واسطہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کھلی جگہ پہ جہاں سے لوگ گزرتے ہو، لوگوں کی نظر آپ پہ پڑتی ہو اور آپ ایسی جگہ پہ نہائیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ دیکھنے والے بھی گنہگار اور دکھانے والی بھی گنہگار۔ بات آ گئی ہے تو ضمناً میں نے یہ اصلاح کر دی ہے، گھروں میں پانی کا انتظام کریں اور وہاں پردے میں نہائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس رواج کو ختم کیجئے، آپ لوگ اپنے علاقے سے ختم کیجئے بے پردگی۔ آقا فرماتے والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ ایمان کا درجہ ہے، تو پردے کو رواج دیجئے۔ پھر کسی موقع پر پردے کے عنوان پر تفصیلی تقریر کروں گا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ، اگر روز 5 بار نہانے والا اس نہر میں نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابی نے کہا آقا جو روز 5 بار نہائے گا اس کے جسم پہ قطعی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا نے فرمایا یہی 5 وقتوں کی نمازوں کی مثال ہے کہ جیسے روز 5 بار نہا لینے والا اپنے میل سے پاک ہو جاتا ہے، یوں ہی روز 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بول تو خوش ہو کر سبحان اللہ۔ اور سنو آخری بات نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بے شک ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آپ شروع کر کے تو دیکھیے، سوز و گداز کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، رقت قلب کے ساتھ، محض اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے نماز شروع کی تو بے حیائی سے بھی بچ جائیں گے، بری باتوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ اللہ، وہ شخص جو ایک خاتون سے محبت کرتا تھا، خاتون سے محبت کرتا تھا، خاتون جب بھی گزرتی نوجوان اس کا پیچھا کرتا، جب بھی گزرتی نوجوان چھپ چھپ کر اس کو دیکھتا، اظہار محبت کرتا۔ خاتون بھی نمازی تھی، اس کا شوہر بھی نمازی تھا۔ بول دو خوش ہو کر سبحان اللہ۔ خاتون بھی نمازی، اس کا شوہر بھی نمازی۔ پوری بات خاتون نے اپنے شوہر کو بتائی کہ ایک نوجوان میرا تعاقب کرتا، میں پریشان ہو گئی، کیا کروں؟ تو شوہر نے کہا آج اگر وہ تمہیں ملے تو کہہ دینا
میری پہلی شرط یہ ہے کہ 40 دنوں تک مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرو۔ خاتون گزری، نوجوان سامنے آ گیا، ٹکرایا، سامنے سے نظر آیا، اظہار محبت کیا۔ خاتون بولی میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم 40 دنوں تک پابندی سے نماز پڑھو۔ نوجوان بولا میں تیار ہوں۔ نوجوان نے حصول محبت کے لیے نماز شروع کی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزر گئے، نماز قضا نہیں ہو رہی۔ ظہر میں مسجد میں، عصر میں مسجد میں، مغرب میں مسجد میں، عشاء میں مسجد میں، فجر میں مسجد میں، دن میں مسجد میں، رات میں مسجد میں، نماز قضا نہیں ہو رہی نوجوان کی۔ 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 36 دن، 37، 38، 39 دن گزر گئے، 40واں پورا ہو گیا۔ 40 دن کے بعد نوجوان مسجد سے نکلا، اسی گلی سے گزر رہا تھا، سامنے وہ خاتون تھی جس کا نوجوان پیچھا کرتا تھا۔ آج نوجوان کی نظر خاتون پہ پڑی تو نوجوان نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اپنا سر جھکا لیا، خاتون کے قریب سے یوں نکلا کہ جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ خاتون بولی نوجوان کیا اب تیرے دل میں میری محبت نہ رہی؟ نوجوان بولا 40 دنوں کی نماز کی وہ برکت حاصل ہوئی ہے، کبھی اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی۔ اور دنیا کی ناجائز محبت جہنم میں لے جائے گی، اللہ و رسول کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو کہ سب نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا بولو انشاءاللہ، اٹھاؤ بولو، نیچے کرو، ایک ساتھ اٹھاؤ، ہم سب لوگ اٹھا لیں ایک ساتھ، انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز سب کے محشر میں کام آئے گی، نماز پہلے قیامت پہ پوچھی جائے گی۔ لہٰذا علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو۔ ابھی تو نوجوان ہو، محمدی پیام لے، حتیم کعبہ تھام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کی جان لے، بہادری کی کان لے، رضا کا ہاتھ تھام لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ سلام پڑھیں، کھڑے ہو جائیں۔